اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو اس ماہ مبارک کے اس آخری عشرے میں جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ فرمایا میرے مدنی کریم آقا تاجدار مدینہ نے کہ اس آخری عشرے میں جہنم سے آزادی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ یہ آخری عشرہ ہے، اور اسی آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے، اور اسی لیلۃ القدر میں قرآن مجید نازل ہوا، یعنی تکمیل نزول قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نازل ہوتا رہا، مکے میں نازل ہوا، مدینے میں نازل ہوا، سفر میں نازل ہوا۔ جہاں تاجدار مدینہ وہاں قرآن کی آیتیں اترتی رہیں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات پر مسلسل قرآن مجید اترتا رہا۔ پھر آخرکار 23 سال کی مدت کے اندر مکمل قرآن مجید نازل ہوا، اور اختتام ہوا رمضان المبارک کے اندر۔ پورا قرآن جو نازل ہوا، نزول قرآن مجید کی جو تکمیل ہے، وہ قرآن مجید کی تکمیل اس ماہ مبارک کے اندر ہے۔ پروردگار عالم کا کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر تلاوتوں کا ذوق جو زیادہ بیدار ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسی ماہ مبارک میں قرآن مجید کے نزول کی تکمیل ہے۔ ذوق بیدار ہو جاتا ہے، گھر گھر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، مسلسل قرآن مجید کی تلاوتیں ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم کا پیارا کلام، وہ پیارا کلام جس کو اللہ نے نازل فرمایا، تو یہ بھی ارشاد فرما دیا، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ فرمایا قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، تاجدار مدینہ کے امتیوں کے لیے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعلق سے قرآن کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے قرآن کی عظمتوں کا قرآن میں ہی اعلان فرمایا۔ فرمایا پروردگار عالم نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قرآن نازل کیا گیا ہے یہ شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اسی ماہ مبارک میں شب قدر میں قرآن مجید مکمل نازل ہو گیا۔ شب قدر کیا ہے؟ وہ ایک رات جو برکتوں والی رات ہے، جو رحمتوں والی رات ہے، جو گناہوں کو معاف کروانے کی رات ہے، جس میں اللہ نظر رحمت فرماتا ہے، جس میں اللہ بندوں پہ پیار فرماتا ہے۔
شب قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ پروردگار عالم نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی، شب قدر کی عظمتوں کو بیان کیا، فرمایا یہ شب قدر جو ہے نا، تم کیا جانو کیا ہے شب قدر؟ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ یہ لیلۃ القدر ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تاجدار مدینہ اعتکاف کیا کرتے تھے آخری عشرے میں، ان 10 دنوں کے اندر۔ حضور نے ایک مرتبہ ایک روایت ہے کہ حضور نے پہلے 10 دن شروع والے عشرے میں اعتکاف کیا، اور جب 10واں روز ہوا مکمل تو حضور نے جائے اعتکاف سے، اس جگہ سے جہاں اعتکاف کیا تھا، اپنے سر مبارک کو، گردن مبارک کو باہر نکالا، اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ دوسرے عشرے کا اعتکاف آقا نے واپس شروع فرمایا۔ پھر دوسرے عشرے میں حضور نے اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد میں اسی طرح سے کیا، اور تیسرے عشرے کا جب اعتکاف شروع کیا تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، میں نے پہلے عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا، پھر میں نے دوسرے عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا، اور اب تیسرے عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنا، لہٰذا تم میں جو بھی چاہے میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ تو صحابہ نے حضور کے ساتھ اعتکاف کیا، آخری عشرے کے اندر ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ طاق راتوں میں ہے، وہ 21ویں شب ہو سکتی ہے، وہ 23ویں شب ہو سکتی ہے، وہ 25ویں شب ہو سکتی ہے، وہ 27ویں شب ہو سکتی ہے، یا پھر وہ 29ویں شب ہو سکتی ہے۔ لیکن زیادہ جو قیاس آرائیاں اور زیادہ جو علماء کرام کی آراء وہ 27ویں شب پر ہیں کہ 27ویں شب جو ہے وہی لیلۃ القدر ہے، اور اس کے کئی سارے ثبوت اور دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو لفظ قدر ہے نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ لفظ قدر کے اندر 3 حرف ہیں، قاف، دال، را، قدر۔ 3 مرتبہ اس سورہ مبارک میں لفظ قدر آیا ہے، اور 3 لفظ ہیں، حرف ہیں، تو 9 حرف ہوئے، اور 3 مرتبہ آیا ہے، تو 9 کو جب 3 سے ضرب دیا جائے تو 9 تیا 27، مطلب کہ اس کا جو حاصل نکلتا ہے وہ 27 ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ گمان غالب یہ ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ عزیزان گرامی القدر، غور فرمائیں، یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی عظمت و رفعت والی رات ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اس رات میں اللہ کی رحمتیں بندوں کو پکارتی ہیں، ندا ہوتی ہے کوئی
جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے اللہ اس کے دامن کو مراد سے پر فرما دے۔ ہے کوئی جو اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ ہے کوئی جو پروردگار کی بارگاہ میں رزق کی فراوانی کا سوال کرے اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ ہے کوئی جو فراوانی نعمت کی دعا کرے اللہ اس کو نعمتیں عطا فرمائے۔ ہے کوئی جو گناہوں سے بخشش مانگے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مانگنے والا مانگے، دامن کو پھیلائے، عبادتیں کرے، اللہ تعالی خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ پروردگار گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ رمضان تو ہے ہی بخشش کا مہینہ، رمضان تو ہے ہی نجات کا مہینہ، رمضان تو ہے ہی رب کی رضا کا مہینہ۔ اب کتنے ہمارے بھائی، کتنے ہمارے لوگ اعتکاف میں ہیں اس وقت۔ ہماری خواتین اعتکاف میں ہیں، 10 روزہ اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں، اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے، اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، اعتکاف سنت بھی ہوتا ہے۔ 1 سیکنڈ کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اعتکاف 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، 10 روز کا بھی ہو سکتا ہے، پورے مہینے کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اعتکاف تو یہ کہ کسی نے کوئی نظر مان لی، کہا میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اب یہ اعتکاف اس کو کرنا واجب ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ میں بیمار ہوں مجھے شفا مل جائے میں اعتکاف کروں گا 10 دن کا، 5 دن کا، 4 دن کا، جتنا بھی اس نے بولا، اب یہ اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو گیا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ نفلی اعتکاف وہ ہے جو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، کتنے بھی وقت کا کیا جا سکتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 سیکنڈ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ مسجد میں جائیں تو آپ کہیں نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت ہو گئی۔ اب آپ جتنی دیر مسجد میں رہے معتکف، اور حالت اعتکاف میں معتکف جو ہوتا ہے وہ جب تک حالت اعتکاف میں ہے تب تک اسے ہر لمحہ اللہ تعالی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ خواتین کے لیے فرمایا کہ خواتین گھر کے اندر مسجد بیت یعنی وہ جگہ جس کو نماز کے لیے خاص کیا گیا ہے اس میں خواتین اعتکاف کریں، اور مرد حضرات جو 10 روز کا یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے یہ سنت ہے۔ میرے حضور اکثر رمضان المبارک میں بلکہ فرمایا گیا کہ ہمیشہ ہی حضور یہ 10 روزہ اعتکاف تاجدار مدینہ مصطفیٰ کریم کیا کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے حضور۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے، بس اپنے رب کی رضا، اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ اب کوئی نہیں ہوتا، اب یہ خلوت ہے، یہ ہے اور اس کا خدا ہے، یہ عبادتیں کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، اپنی نیاز مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کے اور پروردگار کے درمیان اب کوئی نہیں۔ اس نے گوشہ نشینی اختیار کی، اس نے دنیا کو ترک کر دیا، کائنات کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو، اولاد کو، مال دولت کو، مال و متاع کو، اسباب کو، ساری چیزوں کو، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آ گیا۔ اب یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ پھر بندہ جب رب کی عبادت اس درجہ نیاز مندی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اسے آغوش میں لے لیتی ہیں، پروردگار اس پر کرم فرماتا ہے، رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اعتکاف کیا کریں، معتکف پر اللہ تعالی بڑا فضل فرماتا ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو یوں بھی پروردگار نفل کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر فرما دیتا ہے۔ پھر معتکف ہو بندہ اور نفل پڑھ رہا ہو تو اسے کتنا ثواب ملتا ہوگا نا۔
فرض کا ثواب اللہ ایک فرض کا ثواب بڑھا کر 70 فرض کے برابر فرما دیتا ہے. پھر بندہ معتکف ہو, پھر اسے حالت اعتکاف میں شب قدر مل جائے, سبحان اللہ, اس کی تو قسمت کی معراج ہو جائے. اسی لیے اعتکاف کریں. شب قدر وہ رات ہے, بڑی بابرکت رات. یہ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ حضور کے صدقے ہم کو یہ رات ملی ہے. تاجدار مدینہ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ہم گناہگاروں کو یہ رات عطا فرمائی. رحمت حق بہانمی جوید, اللہ کی رحمتیں بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہیں. رب کی رحمتیں چاہتی ہیں کہ ہم گناہگار بخشے جائیں. تو ہم ہیں, یہ تو ہمارے اعمال ہیں, ہم مانتے نہیں, ہم تو خود کوششیں کر رہے ہیں جہنم میں جانے کی. ورنہ اللہ پروردگار ہمارا خالق چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ دوزخ میں جائے. فرمایا گیا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. اعمال تو ایسے ہی ہیں نا, ہم تو کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہے ہیں. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. حضور کے صدقے میں یہ رات ملی ہے. اس رات میں بھی اللہ نے فرمایا لو میرے محبوب کے غلاموں, تم تو کوششیں جہنم میں جانے کی کرتے ہو, ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر, لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. تو پروردگار نے یہ رات عطا فرما دی. اس کی رحمتیں بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہیں. اس کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. فرمایا پروردگار نے, اللہ تعالی نے اعلان فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. قرآن کا اعلان ہے, رب کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا, اللہ کی رحمتوں سے کبھی نا امید نہیں ہونا. اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں. کیسے تلاش کرتی ہیں بتاتا ہوں. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایک بندہ بروز قیامت اس کے اعمال تولے جا رہے ہیں. رب کی عدالت میں کھڑا ہے, اعمال تولے جا رہے ہیں. میزان کے ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں ہیں, دوسرے پلڑے میں اس کے گناہ. جب وزن کیا گیا, دونوں کو تولا گیا, تو ایک نیکی کم پڑ گئی جنت میں جانے کے لیے, ایک نیکی کم پڑ گئی بخشش کے لیے. اب یہ بڑا حیران ہے, ایک نیکی سوچ رہے کاش ایک نیکی اور کمالی ہوتی, کچھ بھی کر لیا ہوتا, ایک نیکی اور حاصل کر لی ہوتی, دنیا میں کمالی ہوتی, تو آج یہاں یہ حالت نہ ہوتی. ایک نیکی لیتا اور میں پروردگار کے حضور وہ نیکی رکھ دیتا, پیش کر دیتا, اور میرا کام بن جاتا. ایک نیکی کی ضرورت ہے, ایک نیکی اللہ تعالی پروردگار خالق کائنات نے فرمایا اے میرے بندے ایک نیکی کم پڑ گئی, تجھے جنت میں جانے کے لیے چل ایک کام کر, جا اہل محشر سے ایک نیکی لے کر آ, جو بھی تجھے دے سکے جا دیکھ, تلاش کر, کوئی تجھے ایک نیکی دے دے. میدان محشر اولین آخرین سب جمع ہیں. اب یہ ایک نیکی تلاش کرنے کے لیے گیا, کہیں سے ایک نیکی لے آؤں کام بن جائے گا. سوچا کہاں جاؤں, کدھر جاؤں, تو خیال آیا ایک ذات جس نے بڑی محبت کی, بڑا پیار کیا, کون ہے؟ تو خیال آیا وہ میری ماں ہے جس نے میرے ساتھ ہمیشہ وفا کی, جس نے میرے ساتھ ہمدردیاں کی, اچھا سلوک کیا, اپنے شکم میں 9 ماہ تک رکھا, تکلیفیں اٹھائیں, درد برداشت کیے,
چلتی تھی کہ قدم سلیقے سے رکھتی تھی میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے احتیاط سے کام لیتی تھی میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ وہ ماں کہ جب ولادت ہوئی بچے کی وہ بہت روئی، بہت درد ہوا، مگر جیسی بچے کی ولادت ہوئی اس کی چیخیں نکلی، اس نے بہت درد اٹھایا، بہت روئی، مگر جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی اور اسے بچے کا چہرہ دکھایا گیا، اپنے درد بھول گئی، اپنی تکلیفیں بھول گئی، بچے کا چہرہ دیکھا فوراً مسکرانا شروع کر دیا۔ وہ ماں جو اپنے درد بھول جاتی ہے، اپنے دکھ بھول جاتی ہے، پھر پرورش کی، اپنا خون دودھ کی شکل میں اپنی اولاد کو پلایا، بچے کو پلایا، پرورش کی اپنے بچے کی، خود گیلے پہ سوئی، بچے کو سوکھے پہ سلایا۔ ماں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں بچوں کی پرورش کی خاطر، اولاد کے غم کو اپنا غم بنا لیا، اولاد کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ ماں نے بہت کچھ کیا، بہت ہمدردی، تو خیال آیا کہ ماں کے پاس جاؤں، ماں سے ایک نیکی لوں، ماں ہی میری فریاد کو سن سکتی ہے۔ ماں کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا اے میری ماں، آج تیرا لال پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تو نے بڑی محبت کی ہے، آج ایک احسان اور کر دے، آج مشکل میں ہوں اے میری ماں، ایک نیکی مجھے دے دے، میرا کام بن جائے گا۔ ایک نیکی۔ ماں نے کہا اچھا، ماں نے کہا بیٹا یہ دنیا ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ محشر ہے، دنیا میں تیرے لیے بہت کیا میں نے، جو کرنا تھا سب کر لیا، اب ادھر محشر میں کچھ نہیں۔ بیٹا یہاں مجھے اپنی فکر لگی ہے، اپنی فکر میں ہوں، میرا کیا ہوگا، میں بخشی جاؤں، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ ماں انکار کر دے گی تو یہ باپ کے پاس جائے گا، اے میرے باپ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا، زمینیں خریدی، پلاٹ خریدے، پراپرٹی بنا کر دی، مجھے کاروبار کرایا، پڑھایا لکھایا، میری شادی کرائی، گھر بنا کر دیا، سب کچھ کیا، ایک احسان اور کر دو، ایک نیکی کم پڑ گئی، ایک نیکی دے دو۔ باپ نے کہا بیٹا یہ دنیا نہیں ہے، یہ محشر ہے، ادھر سب کو اپنی فکر ہے، مجھے اپنی ہے، میں اس فکر میں ہوں، میرا کام بن جائے، مجھے پروانہ جنت مل جائے، آج مجھ سے کوئی امید نہ لگا، آج میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ باپ نے منع کر دیا، یہ بھائی کے پاس گیا، بھائی نے منع کر دیا، یہ بہنوں کے پاس گیا، انہوں نے منع کر دیا، دوستوں کے پاس گیا، انہوں نے منع کر دیا، رشتہ داروں کے پاس گیا، انہوں نے منع کر دیا، کسی نے بھی ایک نیکی نہیں دی۔ کل پچھتانا پڑے اس سے پہلے بہتر ہے کہ آج سمجھ لو۔ قرآن میں اللہ نے آج وہ سارا منظر بیان فرما دیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا میدان محشر میں ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار کوئی کام نہیں آئے گا۔ اب یہ پریشان فکر مند کیا کروں، مایوس ہو گیا، اب نیکی نہیں مل رہی ہے، تلاش کر لیا، سب سے کہہ کر دیکھ لیا، نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا، سر جھکایا، آنکھوں میں آنسو، مایوس ہو کر اب اس نے سوچا کیا کروں، کہاں جاؤں، نیکی نہیں ہے تو جنت میں تو جا نہیں سکتا،
نیکی نہیں ہے تو اب کیا ہوگا میرا، خود ہی سر جھکایا دوزخ کی طرف چل پڑا۔ مایوسی کے عالم میں جا رہا تھا کہ ایک شخص راستے میں ملا، اس نے دیکھا، کہا اتنا مایوس کس لیے ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، ایک نیکی کم پڑ گئی، ایک نیکی ہوتی تو جنت میں چلا جاتا، میرا درد میری تکلیف بس میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا تو کتنا اداس ہے، کتنا غمگین ہے، ایک نیکی کم پڑ گئی، سوچ تیرے پاس نیکیاں ہیں بس ایک کم پڑ گئی۔ کہتا ہے میرا حال تو دیکھ لے، میرے پاس تو گناہ 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 گناہوں کی سوا کچھ بھی نہیں، تجھے ایک نیکی کم پڑ گئی، میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، دوسری کوئی نیکی میرے نامہ اعمال میں ہی نہیں ہے۔ کہا چل غمگین نہ ہو، فکر مند نہ ہو۔ وہ کہنے لگا سن لے، ایک نیکی سے میں جنت میں نہیں جا سکتا، ایک نیکی سے میرا کام نہیں بن سکتا، لیکن ایک نیکی سے تیرا کام ضرور بن جائے گا۔ میں تو ایک نیکی لے کر دوزخ میں جا رہا ہوں، بغیر نیکی کے بھی دوزخ میں جاؤں گا، ایک نیکی ہے تب بھی دوزخ میں جا رہا ہوں، چل میں تو جا رہا ہوں، تو مایوس نہ ہو، غمگین نہ ہو، لے ایک نیکی مجھ سے لے لے، کم از کم تیرا کام ہی بن جائے، تو جنت میں چلا جائے۔ یہ بڑا خوش ہو گیا، اس نے نیکی لی اور چلا آیا، میزان پر آ گئے اللہ کے حضور، پروردگار میں ایک نیکی لے آئے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں میزان پر پہنچا، نیکی کو نیکیوں کے پلے میں رکھا گیا، پھر وزن کیا گیا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، اللہ نے فرمایا تو نیکی لے آیا، تو جنت کا حقدار بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پروانے جنت عطا فرما دیا، جنت کا حقدار بنا دیا۔ اب یہ خوش ہو گیا، جنت کی طرف جانے لگا، مگر جیسی چند قدم آگے بڑھا جا رہا تھا کہ پروردگار نے فرمایا او جنت میں جانے والے ذرا رک جا، ٹھہر جا۔ یہ گھبرا گیا، بڑی مشکل سے تو کام بنا تھا، جنت میں جانے کا راستہ کلیئر ہوا تھا، اب پروردگار نے پھر روکا ہے، اللہ خیر فرمائے، ڈر گیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا ادھر آ، یا اللہ حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا جنت میں تو جا رہا ہے، مگر جانے سے پہلے یہ بتا نیکی کہاں سے لایا؟ یہاں تو نفسی نفسی ہے محشر میں، کس نے تجھے نیکی دی؟ اس نے سارا ماجرا سنایا، یا اللہ میں دوزخ کی طرف جا رہا تھا، ایک انسان ملا، اس نے مجھے نیکی دی۔ پروردگار عالم نے فرمایا جا اس کو بلا کر لا۔ یہ جلدی گیا، اس کو بلا کر لایا، کہا چلو پروردگار نے بلایا ہے، رب کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ دونوں آ گئے، اللہ نے اس بندے سے فرمایا تو نے اس کو نیکی دی؟ یا اللہ میں نے دی۔ کیوں؟ پروردگار میں نے سوچا ایک نیکی سے میرا کچھ نہیں ہونے والا، کم از کم اس کا ہی کام چل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا تو نے محشر میں سخاوت کا مظاہرہ کیا، سخاوت دکھائی۔ اللہ نے فرمایا اب ذرا یہ بتا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ یہ کہنے لگا مولا سب سے بڑا سخی تو ہے، سب سے بڑا سخی تو پروردگار تو ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سن لے، جب ایک نیکی دے کر تو بندہ ہو کر محشر میں سخاوت دکھائے تو میں رب ہو کر سخاوت کیوں نہ دکھاؤں؟ میں تو سخیوں کا سخی، سخیوں کو نوازنے والا سب سے بڑا سخی۔ پروردگار نے فرمایا تیری سخاوت یہ تو نے ایک نیکی دے کر اسے جنت کا حقدار بنایا، اور تیرے رب کی سخاوت یہ کہ تیرا رب تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کر تجھے جنت کا حقدار بنا رہا ہے۔ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا،
نیکیوں میں بدل دیا اور اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ رحمت حق بہانمی جوید، پروردگار کی رحمتیں بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہیں۔ تو یہ شب قدر جو ہے اس میں اللہ کی رحمتیں تلاش کرتی ہیں بخشش کے بہانے۔ شب قدر میں اللہ کو راضی کرو، گناہوں سے توبہ کرو، رب کے حضور سر جھکاؤ، پروردگار اس شب قدر میں بخشش فرمائے گا۔ اور خاص طور پر شب قدر میں، اور جتنے لوگ معتکف ہیں، اعتکاف میں ہیں، اگر ان تک میری بات کسی بھی طرح پہنچ سکے تو پہنچائی جائے کہ وہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اس وقت میں ان سے درخواست ہے ہماری کہ وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جن پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، جن کے گھر اجڑ گئے، جن لوگوں کے بچے ان کے سامنے شہید ہو گئے، ان کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پروردگار نجات دے اس مصیبت سے، اور پروردگار اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، کہ فر کردار تک پہنچائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد عطا فرمائے۔